السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے یہ بدلہ وفا کا۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ جوان اولاد کی موجودگی میں کسی لڑکی کو دوسری بیوی بنانے پر راضی کرنا خواب کی باتیں معلوم ہوتی تھیں۔ اقبال جانتے تھے کہ سالار ایک شریف آدمی ہیں۔ ان کا بیوی کے سوا کسی اور عورت سے تعلق بھی نہیں رہا تھا اور نہ کسی لڑکی سے کسی قسم کا واسطہ یا معاشقہ تھا۔ ان کی بڑی لڑکی کو انہی دنوں ایک استانی گھر پر پڑھانے آیا کرتی تھی۔ چہرے پر کشش میں سال عمر اور کافی غریب گھرانے کی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے نیک چلن اور شریف نظر آتی تھی۔ اس کا نام امینہ تھا اور بقول سالار کے جب وہ گھر آتی تو اس کے آنے سے ایک خوشگواری سی محسوس کرتے تھے۔ وہ جب بھی کبھی دکان سے گھر چکر لگانے جاتے یا وہی وقت ہوتا جب امینہ ان کی لڑکی کو پڑھانے کے لیے موجود ہوتی۔ سالار کو دراصل یہ استانی لاشعوری طور پر بھا چکی تھی، مگر شرافت کا خول بھی ان پر خاصا دبیز تھا کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت کا خود سے بھی اعتراف نہیں کیا کہ وہ امینہ کو پسند کرتے ہیں۔ جب دوبارہ نکاح کی بات ہونے لگی تو دل نے سوال کیا، دوبارہ نکاح بھی اسی پرانی بے کیف عورت سے ہوگا؟ دل کی باتیں جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا، مگر سالار صاحب اقبال کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک روز ٹھیک اس وقت گھر سے نکلے جب امینہ ان کی لڑکی کو پڑھا کر جا رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی اس کے پاس جا کر روک لی اور کہا کہ آؤ میں تم کو تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ سالار پر اعتبار کرتی تھی کیونکہ ان کی بیٹی کی استانی تھی اور کئی برسوں سے اس بچی کو ٹیوشن پڑھانے آ رہی تھی۔ اس دوران کبھی انہوں نے اس پر غلط نگاہ نہ ڈالی تھی۔ وہ بلا جھجک ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے جب اسے اس کے گھر پر اتارا تو امینہ نے اخلاقاً کہا، انکل آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے۔ وہ تو یہی چاہ رہے تھے۔ جھٹ گاڑی سے اترے اور امینہ کے مکان میں چلے گئے۔ گھر کیا تھا، ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا تھا، ایک کوارٹر جس کی چھتیں بھی ٹین کی تھیں۔ دیواروں کا پلستر جھڑ رہا تھا اور چھت میں ننھے منھے شگاف تھے۔ یقیناً چھت بارش کو نہ روک پاتی ہوگی۔ گھر میں کچھ معمولی سا سامان تھا، ایک بیوہ ماں، دو چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی جو میٹرک کا امتحان دے چکا تھا اور اب آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکتا تھا۔ گھر کے حالات سن کر اور ایک پیالی چائے پی کر سالار نے خود سے اقرار کر لیا کہ وہ غلط جگہ نہیں آئے۔ انہوں نے امینہ کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اس کی ماں سے بات چھیڑی۔ امینہ کی ماں سالار کی بات سن کر حیران اور ہکا بکا رہ گئی۔ اس کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا کہ اتنے بچوں کا باپ اس کی بیٹی کا اپنے لیے رشتہ مانگ رہا ہے۔ لیکن جب سالار نے اس مفلسی کی ماری کو ایک مکان امینہ کے نام لکھ دینے کا وعدہ کیا جس میں وہ اور اس کے بچے تاحیات رہ سکتے ہیں، ساتھ اس کے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی تو بڑی بھی رو پڑی۔ بولی ٹھیک ہے، مجھے آپ کا رشتہ منظور ہے، اپنے دوسرے بچوں کے مستقبل کی خاطر میں یہ رشتہ کرنے پر تیار ہوں۔ یہ تو بتائیے کہ شادی ہوگی کیسے؟ تب سالار نے بتایا کہ میں اپنی پہلی بیوی سے دوسرے نکاح کی تقریب کرنے والا ہوں۔ اسی دن پہلی بیوی کے ساتھ تجدید نکاح سے پہلے میں تمہارے گھر پر آؤں گا۔ تم امینہ کو دلہن بنا رکھنا، گواہ اور مولوی بھی میں ہی لاؤں گا۔ تم نے کوئی زحمت نہیں کرنی۔ میرا اصل نکاح یہاں تمہاری لڑکی سے ہوگا اور تجدید نکاح گھر پر، جس میں رشتہ دار بھی آ سکیں گے۔ اس طرح ایک پنتھ دو کاج ہو جائیں گے۔ سالار نے امینہ کی امی کو اسی وقت 50,000 روپے بھی دیے کہ یہ شادی کے جوڑے کے لیے رکھو اور زیور میں خود لے کر آؤں گا۔ امینہ کے گھر سے نکل کر سالار کافی خوش اور مسرور تھے۔ محبت کا چکر بھی نہ چلانا پڑا، نہ ہی بار بار محبوب کے در
در پر جانا پڑا اور نہ اس کی والدہ سے منت سماجت کرنا پڑی۔ افلاس کی ماری بیوہ کو بغیر منت کے منا لیا، صرف ضرورت مندوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی اور امینہ کا رشتہ چٹکی بجاتے مل گیا۔ جس روز دوبارہ نکاح کی تقریب ہونا تھی اس سے 4 دن قبل قریبی عزیزوں اور محلے داروں کو خبر کی گئی کہ میں مسمی سالار خان والد اجمل خان کا تجدید نکاح بوجھا حد کثرت اولاد میں بچوں کے باعث زوجہ محترمہ سدرہ بیگم بنت ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا اب میں تجدید نکاح کی تقریب منعقد کروا رہا ہوں جس میں دوبارہ سہرا باندھوں گا اور میری بیگم دوبارہ دلہن بنے گی۔ آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔ سدرہ آپا نے مقررہ دن میں سال پرانا نکاح کا جوڑا جو انہوں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا دوبارہ عزیب تن کیا۔ سالار بھی سہرا باندھ چکے تھے کہ اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے مولوی صاحب کو لانے کا کہہ کر محفل سے غائب ہو گئے۔ امینہ کے گھر پر ان کے صرف 4-5 قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ خاموشی سے نکاح ہوا اور وہ دوسرے دن آنے کا کہہ کر نئی دلہن کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر اپنے نکاح کی تقریب میں آ گئے۔ دوسری دلہن کا شوق سالار صاحب کو کافی مہنگا پڑا کیونکہ جب پہلی بیوی کو ان کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ یہی نہیں، ان کے بچوں کی ساری پلٹن بھی ماں کی ہم نوا بن گئی کہ ایک وقت میں 2 عورتوں سے نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح تو صرف اس سے ہوا جس کے ساتھ اس روز پہلے جا کر نکاح کے کلمات پڑھے، بلکہ آپا سدرہ نے شور مچا دیا کہ ان کا نکاح جو ٹوٹ گیا تھا ابھی تک ٹوٹا ہوا ہی ہے اور اب اس کو جوڑنے کی حاجت بھی نہیں ہے کہ سالار میاں نئی نویلی دلہن امینہ سے نکاح پڑھوا چکے ہیں۔ آپا سدرہ جیت گئی کہ ان کی پارٹی بہت مضبوط تھی، سارے بچے ان کے ساتھ تھے اور چھوٹے 2 ناسمجھ تو فلان کے سوا باقی سب کے ساتھ باپ کے خلاف سینہ سپر ہو گئے تھے۔ ان کو پسپا ہونا ہی تھا، سو وہ گھر سے نکال دیے گئے اور پہلی بیگم نے ان کو مزید شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناچار منہ لٹکائے اپنی دوسری دلہن کے پاس بوریا بستر لے کر آنا پڑا، اچھا سا مکان خریدا، اس میں نیا فرنیچر دلوایا، کپڑے جوتے وغیرہ بھی نئے خریدے کیونکہ اب ان کا داخلہ اپنے اصل گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ خوش قسمتی کہنا چاہیے کہ اب تک ان کے والدین حیات تھے مگر وہ بھی بڑی بہو کے ساتھ تھے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔